السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی۔ وفاقی دارالحکومت کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور مختلف سیاسی معاملات پر نظر رکھنے والے صحافی جو ہیں وہ مختلف اپنی ٹویٹوں کے ذریعے سے جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں کہ اس سے پہلے کہ معاملات جو ہیں وہ باہر نکل جائیں۔ میری مراد کامران خان صاحب کی وہ اس ٹویٹ سے ہے، مجھے تو وہ ٹویٹ سمجھ نہیں آئی ہے بہرحال، لیکن اس کے ساتھ ہی آج پھر ایک مرتبہ بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ملاقاتیں مختلف اتحادیوں سے اپوزیشن کی ہو رہی ہیں، اس کا حوال بھی جانتے ہیں اور وفاقی دارالحکومت میں ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن سیکیورٹی کے لیے عدالت سے جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے تاکہ ممبران عدم اعتماد کی تحریک کے دوران پرامن طور پر اسمبلی کا اجلاس بلا کر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ تو جناب شاکر سلنگی صاحب، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ بڑی ترب کے پتوں والی خبریں سنا آپ کے پاس۔ سر وہ تو چائنا کا ہے، طلعت حسین نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور لگ رہا ہے کیا کہ چائنا کا کیا ہے؟ چائنا کو منت سماجت کر رہے ہیں خان صاحب کے، اپوزیشن کو کہیں، راول پنڈی کو کہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں، اگلی حکومت جو آئے گی وہ مغرب نواز ہوگی، اس طرح کے ڈرا رہے ہیں چائنا کو۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ چائنا کوئی پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں کوئی مداخلت کرے گا، کیونکہ اگر کرے گا تو اپوزیشن بھی اعتراض کرے گی کہ بھئی کسی بھی ملک اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کو سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی لائن لینے کے لیے بھجوایا جا رہا ہے، کہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں ہیں۔ خبریں تو بہت ساری آ رہی ہیں، لیکن آج اپوزیشن کی بھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، اتحادیوں کی بھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات سندھ لیول پر تو طے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے یہ اعلامیہ جاری کیا، اس میں بتا دیا ہے۔ مرکز میں نون لیگ کے ساتھ طے ہونے تھے، ابھی ہوئے نہیں ہیں۔ آج پہلی نشست ہوئی ہے شہباز شریف کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ گئے تھے شہباز شریف کے پاس، لیکن معاملات ابھی فائنل نہیں ہوئے۔ طے یہ ہوا ہے کہ آگے بھی یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ مولانا کو ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ مولانا بطور ضامن موجود ہوں تاکہ کل ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی جائے وہ پوری بھی ہو سکے۔ تو لیکن ابھی اس میں میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیش رفت ضرور ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈیڈ لاک یا ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ظاہر ہے ابھی اب مذاکرات کا سلسلہ ابھی تو ٹائم پڑا ہے نا، دلی دور است، ابھی اجلاس بلایا جائے گا، تب تک یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ تو ایم کیو ایم باقی کاف لیگ بھی اصولی اپنا فیصلہ جو ہے وہ تو کر چکی ہوئی ہے اپوزیشن میں جانے کا۔ جس طرح کل میں نے بتایا تھا کہ نوک پلک سیدھی ہونی ہے، تب تک ابھی ٹائم بھی ہے۔ اجلاس جب سیشن کال ہوگا تب تک یہ ڈیلی، آج بھی میٹنگ ہوئی تھی، ڈیلی اجلاس ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، اور اپوزیشن تو بہت پر امید ہے کہ اتحادی بھی ان کے پاس ٹھیک ہے۔ تو یہ فیضی صاحب، آپ کے پاس بھی کوئی خبریں ہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ادھر ادھر رابطے کیے جا رہے ہیں؟ کہاں کہاں؟ دیکھیں، جس طرح بات ہوئی کہ اگر چین، سعودی عرب اور ایسے ممالک سے رابطے اور مدد مانگی جا رہی ہے، تو مدد تو پھر پنڈی سے بھی مانگی جا رہی ہے۔ اور گزشتہ دنوں جس طرح اسد عمر شاہ محمود قریشی وہ بھی ملے پنڈی جا کے جنرل صاحب سے، اور پھر فواد چودھری تو بالکل ہی ترلے منتوں پہ آئے ہوئے ہیں کہ کوئی رستہ کٹا دیو اور صاحب ہی نکلوا دیں ہمارا، اور بڑے اوکھے ہوئے ہوئے ہیں۔ لیکن صدیقی صاحب، عمران خان صاحب کی جب سے تقاریر آپ سن رہے ہیں، خاص طور پہ سیاست میں آنے کے بعد اور وزیر اعظم بننے کے بعد، تو وہ ہر تقریر کا آغاز کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہتے وہ یہ ہیں، اور مدد مانگ رہے ہیں غیروں سے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگ رہے۔ یہ چکر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک اور پینترا ہے یہ۔ لیکن واپس سیاست بھی آتے ہیں کہ اب تو وہ یا علیم و یا ترین کا وظیفہ بھی انہوں نے کسی نے بتا دیا کہ وہ یہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ یا بخاری کی ٹویٹ تھی۔ تو یہی اب شدت اس قدر ہے اور حدت بھی اس قدر ہے کہ لاکھوں لوگوں کے آنے کی اگر بات کی جا رہی ہے، اور وہ ہمارے وزیر داخلہ نہیں ہیں بینکاک کے شعلے والے اور رنگ پسٹن ہیں جی، آواز دینے والے، اب وہ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ کچل کے رکھ دوں گا سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے حد ادب۔ نہیں تو یہ انہی کے جملے ہیں، جس طرح آپ نے کہا ٹویٹ اس کا ہے، یہ جملے بھی تو انہی کے ہیں، جناب شیخ کے ہیں نا۔ جناب شیخ کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا۔ تو شیخ صاحب تو ہمیشہ ہی جنت میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال قیوم صدیقی صاحب، اصل کہانی پھر وہی ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ جناب کامران خان کا یہ ٹویٹ
چیف جسٹس آف پاکستان کو شامل کرنا جو مسند منصفی پہ براجمان ہیں اور چیف ہیں ان کے، اور پھر ہمارے سپہ سالار ان کا نام لے دینا، تو یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یار کیا راستہ ہے اس چیز کا؟ اب عدلیہ کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ فوج تو کہہ رہی ہے کہ اسی دے نیوٹرل ہاں، نیوٹرل تو اب نہیں ہے نا، خان صاحب کے مطابق تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر اس میں عدلیہ مداخلت کرتی ہے، فوج کس طرح آ سکتی ہے؟ یہ اس پہ آئینی ماہر تو آپ ہیں، آپ ہمیں بھی تو بتائیے نا، ناظرین کو بھی۔ دیکھیں کامران خان صاحب کی جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، مطلب اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کارکنوں کو بلا کے اور اسلام آباد کا ڈی چوک یا ریڈ زون کا علاقہ جو ہے اس کو سیف کرنا ہے، اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے، اپوزیشن نے بھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 23 سے ہم یہاں پہ ہوں گے اور ہم جو ہے وہ پھر دیکھیں گے، تو اب اگر یہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دھرنا ہو جاتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جب پہلے آزادی مارچ کیا تھا تو اس میں آزادی مارچ ہی تھا نا، ہاں، تو وہ ان کا تو کارکن بڑا کمیٹڈ ہے، وہ تو یہاں آ کے بیٹھ جائے گا، تو یہ ساری صورتحال کے اندر وہ اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو وہ میرے خیال میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 190 انووک کیا جائے، یعنی تمام ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز شیل ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ، کہ سپریم کورٹ کو ایسا حکم دے کہ جس میں یہ سیکیورٹی جو ہے اسلام آباد کی وہ فوج کے ہاتھ میں آ جائے، اور فوج جو ہے نا اس سارے معاملے کے اندر انٹروین کر کے اور سب کو اپنی اپنی جگہ بٹھائے۔ لیکن لا اینڈ آرڈر کا معاملہ تو وفاقی حکومت کا معاملہ ہے، اب وفاقی حکومت کے پاس، ڈی سی کے پاس اختیار ہے 245 کے نیچے وہ فوج کو کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ 128 دن کے دھرنے کے دوران جو ہے رینجرز اور وہ تھے سارے یہاں پہ ڈپیوٹڈ تھے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہوا تھا، ضرور تھے، لیکن آج بھی جس اچھا بہرحال آپ چھوڑ دینا۔ پھر دوسری طرف جو ہے وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر، کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس اگر نیا الیکٹ نہ ہو، اب یہاں پہ جو ہے نا یہ ہمارا آئین تھوڑا سا خاموش ہے، وہ یہ بات ہے کہ اگر عدم اعتماد ہو جائے اور اگلا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں جو موجودہ پرائم منسٹر ہے اس کو صدر اس وقت تک جب اگلا قائد ایوان منتخب نہ ہو کام کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اب اس میں مدت کا تعین نہیں ہے، کیوں نہ ہو؟ اگر دیکھیں نا ایک ایسی صورتحال ہے نا جی، اب کیونکہ اب اپوزیشن نے تو نام نہیں دیا، اپوزیشن نے نام نہیں دیا، ابھی یہ بتا رہے تھے ایم کیو ایم کے ساتھ وہ طے نہیں ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے معاملات، تو ایسی صورت میں کوئی بھی پھٹا پڑ سکتا ہے جس سے کہ عدم اعتماد تو اگر ہو جائے اور اس کے بعد کے معاملات میں ایسی صورت ہو تو وہ پرانا پرائم منسٹر ہی کنٹینیو کرے گا۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر نیا لیڈر آف دی ہاؤس اپوائنٹ نہ ہو سکے اور پریزیڈنٹ ان ہز ڈسکریشن 58(1) جو ہے وہ یہ دیکھے کہ نیا لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اب یہ کتنے عرصے تک یہاں پہ آئین خاموش ہے، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو جب تک صدر مطمئن نہیں ہوگا کہ نہیں ہو سکتا تو وہ پھر جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے۔ اس خاموشی پہ شیخ سعدی کی ایک حکایت یاد آ رہی ہے، جو آپ نے کہا خاموش، وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو کتے ان کو کاٹنے کے لیے بھاگے، تو انہوں نے زمین میں پتھر تھا اس کو پکڑنا چاہا تو وہ زمین میں دھسا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تیری عجیب قدرت ہے اور عجیب بستی ہے، کتے کھلے ہوئے ہیں پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ زبانیں طرفین سے اتنی تیز چل رہی ہیں، کارکن لے کے آؤ، آئین خاموش ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں دیکھیں یہ ایک سچویشن ہے بھائی، اچھا بات یہ آپ نے 8ویں ترمیم کے اندر ہی جو ہے یہ کیا ہے، ہاں قیوم بھائی، جو آپ 18ویں ترمیم میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر تب تک وزیر اعظم اسی وزیر اعظم کو کنٹینیو کرا سکتے ہیں جب تک نئے قائد ایوان نہیں آتے، منتخب ہوتے، 95 ہے 94 ہے، یہ پڑھ لیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اپوزیشن عدالتوں میں نہیں جائے گی؟ سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، نہیں، اس سے پہلے تو ایک اخلاقی سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر جس پہ عدم اعتماد ہو چکا ہے اس کے ہاتھ میں پھر کیسے زمام اقتدار دے دیں؟ اور آئین میں یہ بھی ہے نا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو وزیر اعظم نہیں رہتے، تو پھر اس کو کنٹینیو کیسے کرائیں گے؟ یہ اسپیکر کے لیے تو ہے کہ جب تک اسپیکر نئے منتخب نہیں ہوتے تب تک وہ بطور اسپیکر یہاں پہ آپ کی پیپلز پارٹی اور جو آپ کی 18ویں ترمیم میں اس میں یہ کیا گیا، ورنہ پہلے نام دینا ہوتا تھا۔ سارے سکم موجود ہیں، میں نے رضا ربانی سے بھی ایک دن پوچھا تھا، جو الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملات
تھا, پھڈا چلا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جو مطلب بغیر مشاورت کے صدر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا, چیف الیکشن کمیشنر نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا. تو ان دنوں میں رضا ربانی سے میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا آپ لوگوں نے یہ تو رکھا ہے کہ جی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کریں گے, اگر اتفاق نہ ہو تو پارلیمانی کمیٹی کو معاملہ جائے گا. اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو ہے. میں نے کہا تو یہ آپشن تو رکھنے چاہیے تھے نا, تو سکم موجود ہے آئین میں. لیکن یہ اگر حکومت اس طرح کا کام کرے گی, صدر اگر اسی وزیر اعظم کو جو ہٹ جائیں گے فرض کریں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں, تو پھر ظاہر ہے معاملہ عدالتوں میں جائے گا, اپوزیشن تو عدالتوں میں چلی جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے ظاہر ہے. اور عدالت نے تشریح کرنی ہے آئین کی کہ آئین کیا کہہ رہا ہے بھائی. جہاں پہ آئین خاموش ہو وہاں پہ عدالت بھی جائیں گے نا ظاہر ہے. ہاں تو عدالت تو وہ عدالت میں اپوزیشن کیسے عدالت کا تو آپ بتائیں گے. یہ ہے کہ مطلب ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو پھر صدر جو ہے اس کے پاس 186 کا اختیار ہے کہ وہ ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس بھجوا سکتے ہیں, جیسے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے. صدر نے ایک بھجوایا تھا نا ریفرنس, جو سپریم کورٹ نے اٹھا کے پھر کہا کہ دی یہ بیلٹ جو ہے وہ سیکرٹ ہی ہوتا ہے. عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو ہم تو نہیں بتا سکتے. ہاں یہ تو آپ بتائیں نا, کہ عدالت تو آپ کور کرتے ہیں بھائی جان. آپ عدالت کے بڑے. ابھی شروع میں جس طرح طلعت حسین صاحب کی ٹویٹ کی بات ہوئی, شاکر صاحب نے کی, بیجنگ کا معاملہ, چین کا جو فرما رہے تھے شاکر صاحب, دیکھیے وہ کیوں کریں گے. اب صرف یہ ڈراوا دینا کہ یہ امریکہ کا مخالف ہے اور جو بائیڈن جو ہے وہ فون نہیں کرتا یا لفٹ نہیں کرا رہے, تو صدیقی صاحب اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں, جب سی پیک کا معاملہ شروع ہوا, میں سی پیک کے منسٹر آن ریکارڈ ہیں, میں سی پیک پہ ایک جگہ گیا, ہم کئی جگہوں پہ اکٹھے ہم نے پروگرامز کیے کہ سی پیک پہ کیا کیا ہو رہا ہے, کتنے منصوبے ہیں. انہوں نے تو بٹا دیا. اب چین کا وہ جو ڈریم ہے, وہ جو اور 1 بیلٹ 1 روڈ اور جو سارا, اس میں پاکستان نے تو اس طرح سے کام نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات, کیا چین کے ساتھ معاملات زرداری صاحب کے دور میں قربت میں نہیں آئے تھے؟ کیا نواز شریف کے دور میں قربت میں نہیں آئے تھے؟ تو اس نے تو ان کے ساتھ, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چینی پریزیڈنٹ کے دورے کو جو ہے وہ لیٹ کرا دیا, اور انڈیا میں زیادہ بڑے معاہدے ہو گئے. چین کو بھی سارا پتہ ہے, آنکھیں چچی ضرور ہیں ان کی, لیکن ان کے دماغ بڑے تیز ہیں, لہٰذا وہ بھی دیکھ بھی رہے ہیں, وہ سن بھی رہے ہیں. اس لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے. ہاں اصل کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اندر سے, یعنی کہ پنڈی سے وہ کیا چیز آتی ہے اور کیا آرڈر جاتا ہے, یا ملاقاتوں کی بھی باتیں ہیں کہ اتنے گھنٹے طویل ملاقاتیں, اور پھر خان صاحب نے جس طرح لوئر دیر میں اب دوبارہ نہیں وہ دہراؤں گا, تو وہ اب دیکھیں نا کہ اگر اس میں کہ جی مجھے جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس طرح سے نہ پکارا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی بات ہو رہی ہے. اور بات کیرٹ اینڈ سٹک چل رہا ہے نا, گاجر اور وہ چھڑی دونوں. اب کئی بندے کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن بھی ٹاپک ہے اور اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے, لہٰذا بڑی نا گمبھیرتا ہے سارے معاملات میں. اچھا میں بتاؤں, میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, کہانی ہی کچھ اور ہے. اچھا جی, ایک اور بھی خبر بتا دوں آپ کو, حکومتی اینڈ کی, نون لیگ اور MQM اور مولانا کی بات تو شاکر صاحب نے کر دی. آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک یہ چیز آئی کہ جو بھی بندہ حلف نہیں لے گا اتنے دنوں میں یا اتنے مہینوں میں وہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. آرڈیننس ہے جو, ٹھیک ہے. پھر چوئی نثار علی خان کی صاحب کی جیپ چلی, ٹھیک ہے, اور وہ جیپ لاہور پہنچی, حلف اٹھا لیا. نثار علی خان پھر ایکٹیو ہوئے. چوئی نثار علی خان کے مسلسل آپ ٹویٹس دیکھ لیجئے ان دنوں کے کہ وہ عمران ٹویٹر پہ ہیں وہ. ہاں جی, اگر ان کا جعلی اکاؤنٹ نہیں ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ٹویٹر, سر وہ ان کا, وہ تو موبائل فون نہیں استعمال کرتے, آپ فون کال کے لیے موبائل استعمال کرتے. تو آپ بتائیں گے کہ کیا یہ بزدار کی جگہ چودھری نثار کو لانچ کیا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو ملاقات ان کی کوئی ہوئی ہے ملاقات بھائی جان, اور وہ 30 لوگوں کے, ان کا یہ دعویٰ ہے جو ذرائع کہتے ہیں PTI کے صحیح ہے یا غلط ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ چوئی نثار علی خان مسلم لیگ نون کے بعض MPs کے ساتھ بھی گٹ مٹ کر چکے ہوئے ہیں, اور عمران صاحب تک یہ تاثر ہے کہ چوئی نثار علی خان کے پاس 30 لوگ موجود ہیں کہ اگر بزدار کو چینج ہی کرنا پڑے اور بچ بچاؤ کرنا پڑے, PTI ہی رہے اور کسی ماحول کو بنا لیا جائے, تو چوئی نثار علی خان آگے آ سکتے ہیں. یہ ادھر کہانی چل رہی ہے. اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چوئی نثار علی خان صاحب شہباز شریف صاحب کے بھی بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں, اور
वाया बठिंडा भी मामलात हाथ में लिए जा सकते हैं। ये खबरें हैं जो आज तक मेरे सामने आई। चौधरी निसार अली ख़ान को अगर हुकूमत बनाना चाहे तो हुकूमत इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि बुज़दार साहब 2-3 वोटों पे बने हुए हैं वज़ीर आला। 2-3 तो नहीं, ज़्यादा है। कम है, इससे भी 1.5 आधा वोट है। सही बता रहा हूँ। अच्छा बात सुने, 2-3 वोटों से है, मुझे तो एक ने आधा कहा था, मेरे का आधा कैसे होता है यार। नहीं तो ये अच्छा सुने, फेडरल गवर्नमेंट भी तो क्या है, 7-8 ही है ना। हाँ तो वाकई उधर कम मार्जिन है, वज़ीर आज़म का मार्जिन ज़्यादा है। तो वहाँ पे एक तो नून लीग के साथ मामलात चल रहे हैं बहुत सारे MPs के अगले इलेक्शन के टिकट के लिए, तो एक तो वो नहीं है इनके पास, दूसरा जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं है हुकूमत के साथ अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जो नज़र आ रहा है। तो कैसे निसार अली ख़ान को बनाएंगे वज़ीर आला? हुकूमत नहीं बना सकती और नून लीग भी नहीं बनाना चाहेगी। नून लीग के MPs MNAs कुछ राब्ते में हैं चौधरी निसार अली ख़ान के साथ। अब देखें ना, कल हमजा शहबाज ने तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद उनके तर्जमान ने उनका नाम बतौर चीफ मिनिस्टर फ्लोट कर दिया। हाँ वो तो भाईजान जब तक ये खुदकुश बम्बार है। गुलाम सरवर खान ने नहीं कहा था कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुश बम्बारमेंट कर दूं और बन जाऊं, तो ये उसी तरह ही गुरायाना किया है हमजा शहबाज के साथ। अभी बातें हो रही हैं यार, आप लोग हमजा शहबाज और भाई पहले मामला हमजा के अब्बा जी को तो पहले एडजस्ट होने दो। हमजा का नाम आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पेश किया था कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया जाए। ये जब गए थे लाहौर और हमजा से मुलाकात, बीइंग ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर बात कर, लेकिन बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला ये तो नहीं बनाएंगे ना कि दो फैमिली का चेज़ा भी तो लेते हैं ना। ये भी साथ है। ये पंजाब बड़ा सूबा है भाई, पंजाब यानी पाकिस्तान है, तो आप एक वज़ीर आज़म भी एक और शहबाज शरीफ और उनका बेटा फिर पंजाब का वज़ीर आला, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया जनाब। लेकिन सिद्दीकी साहब आखिर में मुझे आप भी ज़रा फिर दोबारा से बताइए, आज ओवरसीज़ कन्वेंशन में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि किस माई के लाल में कलेजा है कि इतने लाखों लोगों में इमरान खान के खिलाफ वोट डालने की जुर्रत करे। इस पर ज़रा आखिर में खुद ही तबसरा फरमा के इंट्रो दे दीजिए, एक्स्ट्रो दे दीजिए। बिल्कुल, इसमें यह है, ये मैं आपको बता दूं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक का दिन आया तो उस दिन आपको यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही होगी बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो अदम एतमाद का या हक में होगी या मुखालफत के अंदर। जत्थे नजर नहीं जत्थे आपको नजर नहीं आएंगे। अगर पुरअमन होगी तो इसका मतलब है फिर कामयाबी होगी। अब ये देखते हैं जी क्या किसके पास कौन सा तुरप का पत्ता है और वो कब तुरप का पत्ता निकल के आएगा सामने। बहरहाल मुख्तलिफ हलकों के अंदर इस्लामाबाद के जो चमगोइयाँ हो रही हैं उनका एक एनालिसिस पेश करने की कोशिश है। डेफिनेटली इसमें कोई भी बात हतमी नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ जगह से सुनी जा सकती हैं या आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिन अब डिसाइसिव दिन साबित होंगे आइंदा के सेटअप के लिए। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी, चलाने के बाद।